کل بیوی کے حقوق آپ کے سامنے بیان کیے گئے، زوجین میں سے آج خاوند کے حقوق بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کو گھر کی جہت میں برابر حصے دار بنایا اور شریک بنایا۔ جہاں تک مرد کا تعلق ہے تو گھر کے بیرونی معاملات میں اس کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ رزق کی فراوانی اور رزق کو لانا اور گھر کا چلانا یہ مرد کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور گھر کے اندرونی معاملات میں عورت کی عملداری زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جاننا یہ ہے کہ اس کے اندرونی معاملات میں کس قدر اس کے کندھوں کے اوپر مرد کے حقوق ہیں اور اس کی ذمہ داریاں ہیں جن کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں بھی اور حدیث طیبہ میں بھی ہے، ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ رب العزت نے عورتوں کے اوپر قوام بخشا ہے، یعنی جسم کے لحاظ سے مضبوطی بخشی ہے۔ اسی حوالے سے اسی حساب سے اور مردوں کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں اور عورتوں کے حقوق گھر کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے مرد کا کہ وہ جو عورت کے کندھے کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ وہ مرد کی قابل اطاعت رہے، یعنی مرد کے گھر میں آ کر اس کی اطاعت اس کی ذمہ داری ہے عورت کی، اور یہ مرد کا حق ہے ہر معاملے میں، اسپیشل ان معاملات میں جن میں مرد کا ایک حق بنتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر سے باہر جانا عورت کو چاہیے کہ یہ مرد کی اجازت سے ہو۔ اسی طرح مرد کے اخراجات میں سے باہر کہیں صدقہ کرنا یا باہر کہیں دینا، کسی کو دینا مال میں سے، یہ مرد کی اجازت سے دے، اور یہ مرد کا حق بھی ہے اس لیے کہ مال مرد کا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں اگر عورت اپنے مرد کی اطاعت گزار رہے تو اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها فطاعت قانتات وحافظات للصمر وحفظت فرجها واطاعت بعلها دخلت الجنہ، کہ اگر وہ نماز قائم کرے اور روزہ رکھے اور اپنے مرد کی اطاعت گزار رہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہ کن معاملات میں مرد کا یہ حق ہے کہ وہ عورت کو روک سکتا ہے؟ سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ وہ مرد کو چاہیے کہ غیر شرعی امور میں عورت کو نہ روکے۔ مثال کے طور پر ابھی حدیث طیبہ میں آپ نے سنا نماز کی ادائیگی ہے، مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو نہ روکے۔ روزے کی ادائیگی ہے، مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو نہ روکے، اور اسی طرح دیگر معاملات میں۔ ہاں، اگر مرد اور عورت کی باہم رضامندی ہے کہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ مرد کے مال میں سے صدقہ کرتی ہے اور کبھی اس کے علم میں آ جاتا ہے تو وہ غصہ نہیں کرتا، اور کبھی اس کے معاملات میں نہیں آتا تو عورت صدقہ کر دیتی ہے، تو عورت کو اجازت ہے۔ اگر اس کے علم میں ہے کہ میرا مرد غصہ کرتا ہے جب میں صدقہ کرتی ہوں یا کسی کو کوئی مال دیتی ہوں یا گھر میں سے کوئی چیز ہمسائیگی میں دیتی ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مخاوند کی کنسنٹ لے، یہ بہتر طریقہ ہے گھر کے چلانے میں۔ لیکن مرد کو چاہیے کہ جب عورت صدقہ کرتی ہے تو اس کو چاہیے کہ ان معاملات میں بھی نہ روکے۔ وہ مال میں مرد کے معاملات میں مرد کے مال میں برکت کا سبب بنتا ہے، جیسے کہ حدیث طیبہ میں ہے کہ اگر مرد اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ بنتا ہے۔ دوسری چیز آبرو کی حفاظت ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ مرد کا حق، کام عورت کرے گی یہ، لیکن مرد کا حق ہے۔ کیوں کہ مرد کے حلقے میں آ چکی ہے، مرد کی خاوند کی عزت بن چکی ہے، اب عورت کو چاہیے کہ اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی عطرت کی مکمل حفاظت کرے۔ اس معاملے میں اگر جس مرد کو یا فیملی میں سے جس رشتہ دار کو مرد یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں نہ آئے، عورت کو چاہیے کہ اس مرد کو منع کر دے کہ تمہارے آنے سے ہمارے گھر میں چپکلش بنتی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم ہمارے گھر میں نہ آؤ۔
ہاں اگر کبھی ایسی کیفیت بنتی ہے تو عورت اس مرد کے معاملے میں اپنے خامند سے کنسنٹ لے، یہ بہترین طریقہ ہے گھر کے چلانے میں۔ اور اس صورت میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا فالصالحات قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے فالصالحات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس کی عدم موجودگی میں اللہ اس کی حفاظت کرے لیکن بذات خود بھی وہ اپنی عصمت کی، اپنے فرج کی، اپنے معاملات کی مکمل طور پر حفاظت کرنے والی ہو۔ نمبر 3، مرد کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ یہ بھی معاملہ اسی طرح ہے کہ جہاں پر مرد غصہ کرتا ہے، اجازت نہیں دیتا، تو عورت وہاں پر خرچ نہ کرے، اور اگر خرچ کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کی کنسنٹ لے، اپنے مرد کی اجازت لے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا، چونکہ گھر میں معاملات عورت کے ذمہ ہوتے ہیں اور عورت کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں، پھر اس میں عورت کو ہی وہ معاملہ چلانا ہوتا ہے۔ تیسری چیز اور اہم چیز، گھر کا نظام اور بچوں کی تربیت۔ یہ مرد صبح جاتا ہے اور شام کو واپس پلٹتا ہے رزق کے حصول کے لیے، جگہ جگہ سے پرندوں کی طرح اپنا رزق بچوں کی خاطر اکٹھا کرتا ہے۔ اس کے علم میں نہیں ہے کہ گھر کی دہلیز پر کس نے قدم رکھا، گھر کی دہلیز پر کون آیا۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے، مرد کا حق ہے کہ اس کے بچوں کی تربیت کرے۔ ایک بڑا حق جو عورت کے کندھے کے اوپر تربیت کی صورت میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے خامند کا تابع فرمان بنائے۔ یہ معاملہ نزاکت اس وقت جانچی جا سکتی ہے جب میاں اور بیوی میں آپس میں چپکلش بنتی ہے، تو بیوی بچوں کو اپنے فالوور بناتی ہے، اپنے پیچھے چلاتی ہے، اور اس صورت میں سپریشن کی صورت میں بچے ٹوٹلی طور پہ باپ کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ رزق کس کے پل کے بڑے ہوئے، باپ کے رزق پل کے اوپر پل کے بڑے ہوئے، لیکن اللہ ایسی نوبت نہ لے آئے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے اور مرد کا حق ہے کہ اس کو جو رزق دیتا ہے اس رزق کو خرچ کر کے، چاہے اس کو ٹیوٹر لگوانا پڑے، چاہے دینی تعلیمات کے لیے بھی کوئی ٹیوٹرشپ کا انتظام کرنا پڑے، چاہے اپنے خود بچوں کی تربیت کرے، اپنے بچوں کو اپنے خامد کا وفادار بنائے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ پانچویں بڑی چیز اور بڑا حق جو مرد کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گھر کے معاملات میں پاکیزگی رہے۔ گھر کے معاملات کی پاکیزگی، اب کچھ انٹرنل پاکیزگی ہوتی ہے، کچھ ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے۔ انٹرنل پاکیزگی میں ایک چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ عورت کے وہ ایام جو اس کی ناپاکی کے ہوتے ہیں ان میں کوئی ایسی جہت اختیار نہ کرے جس سے ہاتھ دھونے میں یا ایسا کھانے پکانے میں جس سے گندگی یا بالیدگی کے زیادہ کھانے پینے کے معاملات میں آنے کا انتظام۔ حالانکہ ان ایام میں اسلام نے ٹوٹلی طور پہ اجازت دی ہے عورت کو کہ عورت کھانا بنا سکتی ہے، کھانے کی کوئی چیز بھی تیار کر سکتی ہے، صرف دینی امور میں یعنی قرآن پاک کو ہاتھ لگانے میں، نماز کی ادائیگی میں اس کو اجتناب کرنا چاہیے، اور یہی معاملات آگے وہ اپنی بچیوں کو بھی سکھلائے۔ لیکن ایسی صورت میں کھانا پکانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور بسم اللہ کا پڑھنا، اس کے ساتھ ساتھ جتنے وظائف ہیں وہ کر سکتی ہے، شرط صرف ایک ہی ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے نا وہ اس دھو لے اچھی طریقے سے یا وضو کر لے تو بھی بہتر ہے۔ یہ عورت کے حقوق ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی جہتیں ہیں جس میں عورت کی پابندی کرنا انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور یہ دونوں معاملات میں چلانا انتہائی ضروری اس لیے بھی ہے کہ معاملہ گھر کا جو نکلتا ہے وہ عورت کی طرف سے نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر جب خامند باہر سے آتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو پانی دیا جائے۔ میں چھوٹی سی ایک جہت پہ اشارہ کرنے لگا ہوں، ورنہ گھروں میں ایسی چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر باہر دوڑ دھوپ کر کے وہ گھر پہ آیا ہے تو گھر میں 100 مسائل بھی ہو سکتے ہیں، عورت کو اس مسئلے میں غصہ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ مرد کا حق ہے کہ عورت خندہ پیشانی سے اپنے مرد کا ویلکم کرے۔ ذرا ان صحابیات کی طرف دیکھیے جو اپنے بچوں کی کیفیت کو بھی سامنے نہیں رکھتی تھی جب مرد باہر آتا تھا، اور اپنی عبادت کو پس پشت ڈال دیتی تھی، مرد کی عبادت کو پریفر دیتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا
کہ مرد کو گھر کے معاملات میں جب اجازت ملتی ہے کہ وہ بالکل ہی فری ہینڈ ہو جاتا ہے اور عورت کرتی ہے تو وہ آسانی سے اللہ رب العزت کی ذات طیبہ اور باہر کے معاملات کو چلا سکتا ہے. لیکن میری ایک التجا بھی ہے, اس میں ریکویسٹ بھی ہے کہ مرد, جیسے میں نے کل بیان کیا تھا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے, اور میں ایک کام کاج میں سے بچوں کی تربیت بھی ہے. مرد کو چاہیے کہ جس طرح آپ کی اہلیہ بچوں کی تربیت میں اپنا رول پلے کر رہی ہے, مرد کو چاہیے کہ آپ بھی رول پلے کریں. ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کا کام خامند کرتا ہے, باپ کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں جو محبت رکھی ہے وہ زیادہ سرزنش نہیں کر سکتی, زیادہ تنبیہ نہیں کر سکتی, بچوں کو اتنا زیادہ کرخت انداز میں نہیں سمجھا سکتی جتنا کہ باپ کر سکتا ہے. تو اگر جب بچے ماں کی نافرمانی کریں تو باپ کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھائے, جب بچے باپ کی نافرمانی کریں تو ماں کو چاہیے کہ وہ سمجھائے. یوں دونوں گھر کی پٹڑیاں بہترین انداز میں چل سکتی ہیں. دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.